3 مہینے میں ایک بار بیوی کو بٹھائیے، گاڑی پر لے جائیے، کہاں سیتا مڑھی، مظفر پور، پٹنہ، شاپنگ کرا کر کے لاؤ۔ یہ اسلامی مزاج ہے۔ سال میں ایک بار اپنی بیوی کو باہر دلی یا کلکتہ گھمانے لے جاؤ، ہسٹوریکل پیلیسز کو دکھا کر کے لاؤ، اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرو۔ ہمیشہ نہیں فرعون بنے بیٹھے رہو کہ جناب اگر بیوی سے تھوڑی سی چوک ہوئی تو دے ڈنڈا شروع، تھپڑ شروع ہو جاتی۔ نہیں، بیوی گھر میں زیادہ کام ہو جائے تو شریک ہو جاؤ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے خود دھویا کرتے تھے، اپنے چپل مبارک درست کر لیا کرتے تھے۔ عصر سے لے کر روزانہ ڈیلی کا معمول تھا، بیوی کے پاس بیٹھتے تھے، کچن روم میں بیٹھ جاتے تھے، کبھی کبھی آٹا گوندتے تھے، روٹی بناتی تھی اماں عائشہ۔ کون؟ وجہ تخلیق کائنات، جن کے صدقے میں ہم اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دھرتی پر پیدا کیا۔ لیکن یہ موڈ کبھی نہیں ہوتا بیوی کے ساتھ، نہیں جناب، سارے کام بیوی ہی کریں۔ کھانے میں نمک مرچ کم ہو جائے تو بیچاری پر تھپڑ کی اتنی بارش ہوتی ہے کہ وہ بیچاری بس صبر کر کے رہ جاتی۔ وہ بیمار پڑ جائے تو ان کی خدمت کرو۔ یہ اسلامی مزاج ہے۔ 2 مرتبہ کبڈی کا ریس کھیلا ہے محمد الرسول اللہ نے، اماں عائشہ نے۔ علماء کرام کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اسلامک عدالت کے میں مان مریادہ کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں، محمد الرسول اللہ نے کہا کہ عائشہ آ جاؤ تھوڑے سے کبڈی میچ کھیل لیتے، دیکھتے کون جیتتا۔ قافلہ چلا گیا، پوائنٹ بنایا گیا، دونوں کے اندر 1 2 3 کر کے ریس لگایا گیا۔ اماں عائشہ جیت گئی پہلے مرتبے میں، محمد الرسول اللہ آ گئے، اماں عائشہ خوشی منانے لگی، وی ون دا میچ، میں جیت گئی، آپ تو ہار گئے۔ دیکھیے کیسا مزاج ہے میاں بیوی کا۔ آج ہے یہ رشتہ؟ نہیں، تم بیوی ہو، منہ بنا کر کے رہیں گے بیوی کے سامنے، اس کی ایک بھی ضرورت پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اگر اس کو کپڑا چاہیے یا اس کو باہر گھومنے کے لیے کبھی اگر اس کا من چاہیے تو کہاں جائے گی وہ؟ آپ تو کہتے ہو کہ الرجال قوامون علی النساء، ہم تو عورتوں کے اوپر سردار بنائے گئے ہیں، حاکم ہیں، تو حاکم ہو تو حاکمیت کا فریضہ بھی انجام دو، ادا کرو۔ ارے تم کھاتے ہو باہر جا کر چکن چلی، اپنے بیوی کے لیے نہیں لا سکتے تم پیک کر کے؟ اپنے بیوی کو نہیں بول سکتے تم آئی لو یو؟ تم بولتے ہو غیر محرم کو آئی لو یو مائی سویٹ ہارٹ، بیوی کو زندگی میں کبھی نہیں بولا ہوگا آئی لو یو مائی سویٹ ہارٹ۔ بیوی ناراض ہو جائے تو ایک انگوٹھی بنا لو چاندی کی 200-250 روپے کی اور لے کر کے پہنچو کہ محترمہ آپ ہی تو میری زندگی ہے، یو آر مائی لائف پارٹنر، یو آر مائی سویٹ ہارٹ، میں دل سے تمہیں چاہتا ہوں، دل سے محبت کرتا ہوں۔ اگر آپ اس طریقے سے اگر اپنی ازدواجی زندگی کو اگر پٹری پر لائیں گے تو میں قسم کھا کر اور پتھر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، کبھی بھی طلاق کی نوبت نہیں آئے گی۔ غیر محرم کو تو بولو گے تم آئی لو یو، بیوی کو کبھی نہیں بولو گے، ماں کو کبھی نہیں بولو گے کہ آئی لو یو مائی موم، بہن کو کبھی نہیں بولو گے کہ آئی لو یو مائی سسٹر، بیٹی کو کبھی نہیں بولو گے کہ ڈیئر آئی لو یو مائی ڈیئر ڈاٹر، کبھی نہیں بولو گے۔ اس کا معنی بدلتا رہتا ہے، ماں کو بولو تو کچھ اور مطلب ہوتا ہے، بیوی کو بولو تو کچھ اور مطلب ہوتا ہے۔ بیوی کو خوش ہو کر بولو، بیوی مسکرائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسکراتے ہیں۔ بیوی کے سامنے بیٹھ کر کھانا ایک دوسرے کے منہ میں دو، لقمہ دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کا ثواب لکھتا ہے۔ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو بخاری شریف جلد ثانی اٹھا کر کے دیکھ لیجیے۔ جنی جناب یہ ہے، لیکن اس کا ایک مطلب اور بھی آئی لو یو کا۔ اگر چلتی ہوئی لڑکیوں سے بول دو آپ غیر محرم سے تو ڈنڈا پڑے گا سر پہ اور سر پہ ایک بھی بال نہیں رہے گا، اس کا یہ بھی مطلب ہے۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، گھر کے اندر یہ ازدواجی ماحول پیدا کرو۔ اگر ہم نے اپنی شریعت کو ڈھنگ سے اس پر عمل کرنا سیکھ لیا تو دنیا کی باطل طاقتوں سے رب خود نمٹ لے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ چلیے اس آیت کی تشریح میں کر کے اس کے اوپر جو غلط فہمی وہ ختم کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ What is the meaning of this ayah؟ اس آیت کا مطلب کیا، اس کا ارتھ کیا؟ محمد الرسول اللہ جب مدینہ پہنچے تو 10 سال کا ایگریمنٹ ہوا۔ کیا ایگریمنٹ؟ کہ کوئی باہر سے آ کر یہاں پر سرگوشی نہیں کرے گا، کوئی سازش نہیں رچے گا، نہ بم پھوڑنے کی، نہ مسجد توڑنے کی، نہ جھگڑے کی۔ اور یہی قانون اور یہی ایگریمنٹ ہر ملک کا بھی ہوتا ہے، جیسے بھی ملک ہندوستان کا ہے۔
पूरी दुनिया के मुल्क का यही वो बनता है। अगर आप किसी मुल्क में दाखिल होंगे तो आपको वहां का वीजा लेना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। अगर आप बिना परमिशन के घुस गए तो आपको रिफ्यूजी माना जाएगा, आपको उग्रवादी माना जाएगा, आपको दहशतगर्द माना जाएगा, आपको गोलियों से उड़ाने की परमिशन होती है, इजाजत होती है। ये चीज जहन में रखिएगा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ 10 साल का एग्रीमेंट बना, 10 साल का एग्रीमेंट बना कि कोई लड़ाई नहीं करेगा, कोई सरगोशी नहीं करेगा, कोई स्कीम या साजिश नहीं, कोई प्रोपेगेंडा तैयार नहीं करेगा। 10 साल तक एग्रीमेंट हुआ, वो एग्रीमेंट गारंटेड भी हुआ, मुहर लगी। लेकिन 3 साल के बाद यहूदियों ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मिटाने की साजिश रची। तो अब क्या होना चाहिए? अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से वही आई, किस बात की? फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम, जहां पर इन बागियों को पाओ, जहां पर इन अनेक ईश्वरवादी को पकड़ो, जहां पर इन लोगों को देख लो, क्योंकि इन्होंने एग्रीमेंट के खिलाफ काम किया है, इन्होंने वीजा नहीं लिया आपके पास आने की। या हिंदुस्तान का ही कोई आदमी अगर कोई साजिश रचे कहीं पर बम विस्फोट करने की या कहीं पर दंगा फसाद करने की, तो उसके लिए भी यही हुक्म है कि उसको तख्तेदार पर लटका दिया जाए, फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। अगर इस तरह बात समझ में नहीं आई तो आप अभी की तारीख उठाकर देखो, कुछ दिन पहले की पुलवामा के अंदर अटैक हुआ, हमारे देश के 46,000 हमारे देश के 46 नौजवान शहीद हो गए, अपने देश के लिए कुर्बान हो गए। या अभी चीन के तरफ की बात ले लो, चीनी अगर कोई भी आदमी हिंदुस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करता है तो हम उसको गोलियों से उड़ा देते हैं। अगर किसी भी मुल्क में दाखिल होना हो तो वीजा लेना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी नेसेसरी एंड कंपल्सरी फॉर यू। आपके लिए जरूरी है कि आप किसी मुल्क में दाखिल होते हो तो वहां का वीजा लीजिए, परमिशन लीजिए। बिना किसी परमिशन के अगर आप अंदर दाखिल हो गए तो आपको टेररिस्ट शुमार किया जाएगा, आपको दहशतगर्द शुमार किया जाएगा। जैसे कि अभी कई मौके पर ऐसे वारदात इंसिडेंट होते रहे, जब हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया के किसी मुल्क के अंदर अगर कोई साजिश रचता है बम फोड़ने का, अगर कोई अमन और शांति को भंग करने की कोई प्लानिंग या कोई नापाक मंसूबा अगर वो तैयार करता है, तो वहां की आर्मीज और वहां की पुलिस और वहां की सिक्योरिटी जितनी भी एजेंसियां होती हैं वो उनके पीछे पड़कर उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाती है। तो यही चूक और यही गलती उन्होंने की थी। किन्होंने? यहूदे मदीना ने, मुशरिकीन मक्का के कहने पर। तो जब आज की तारीख में अगर दुश्मनान हिंदुस्तान को पकड़कर जब हम उनको गोलियों से भून देते हैं और गोलियों से भूनने वाले को गोल्ड मेडल दिया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है, पेट में दर्द नहीं होता, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इसी तरह अमल किया था।